أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد خفضا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد میں گزارش کروں گا کہ مہندی عباس صاحب اپنا کلام پیش کریں. ایک نعرے صلوات. ہمارے سینوں پہ ابھرے ہیں داغ ماتم کے یہ سب حسین تیرے غم کے چاند نکلے ہیں. ہمارے سینوں پہ ابھرے ہیں داغ ماتم کے یہ سب حسین تیرے غم کے چاند نکلے ہیں. چمک رہے ہیں جلوسوں میں ماتمی چہرے چمک رہے ہیں جلوسوں میں ماتمی چہرے زمین پہ کتنے محرم کے چاند نکلے ہیں. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. پھر چاند نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ پھر چاند نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین کا. میں ماسٹر صاحب سے گزارش کروں گا آئیں کلام پیش کریں. ایک نعرہ صلوات. عرض ہے نام لیتا ہوں بہت سوچ سمجھ کر عباس نام لیتا ہوں بہت سوچ سمجھ کر عباس ہے میری فکر کے پرواز سے باہر عباس ہے میری فکر کی پرواز سے باہر عباس اس لیے تم کو وفاؤں کا خدا کہتا ہوں تم نے لکھا ہے وفاؤں کا مقدر عباس اس لیے تم کو وفاؤں کا خدا کہتا ہوں تم نے لکھا ہے وفاؤں کا مقدر عباس اس لیے گھر میں عزا خانہ سجا رکھا ہے اس لیے گھر میں عزا خانہ سجا رکھا ہے جانے کس روز چلے آئیں میرے گھر عباس. بآواز بلند نعرہ صلوات.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينعله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات پڑھ دے محمد. قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو میں نے اس سلسلہ گفتگو کے لیے سرنامہ قرار دیے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اے رسول آپ رسول نہیں ہیں. رسول کو رسول ماننے سے انکار کرتے ہیں کافر لوگ. قل، تو خالق کہہ رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیداً کہ اللہ کافی ہے ان کی نبوت کی گواہی دینے کے لیے. اور کون؟ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہ 13واں سورہ قرآن مجید کا سورہ رعد اور سورہ رعد کی آخری 43 نمبر آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے پیغمبر کی اس رسالت کی گواہی کی بات کی ہے کہ جہاں کافر انکار کر رہے تھے تو خالق نے کہا ہم گواہ ہیں اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہ جو سلسلہ گفتگو کا آج آغاز ہوا یہ 9 گھنٹوں کے اوپر منحصر ہے. جیسے ہی محرم نزدیک آتا ہے اور چاند قریب ہوتا ہے کہ محرم کا نمودار ہو، یہ باتیں کہی جانے لگتی ہیں کہ مقصد امام حسین بیان کرنا چاہیے کر محرم میں مشن کیا تھا اور جو قربانی امام حسین کا مقصد تھا اس کو بیان کرنا چاہیے. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ فرش ازا بچھایا جاتا ہے
تو اس فرش عذاب کو بچھانے کے بعد کیا بیان ہوتا ہے؟ پیغام آل محمد، فضائل آل محمد، مصائب آل محمد، تعلیم آل محمد. بھئی کیا چیز بیان ہو رہی ہے جو ہر سال یہ آپ دیکھیے، اور یہ کوئی اور جگہ سے میسج نہیں چلتے ہیں، یہ داخلی میسج ہوتے ہیں کہ صاحب مشن جو ہے وہ نہیں ہو، مقصد پامال ہو رہا ہو، یہ ہو رہا وہ ہو رہا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چاہتا نہیں ہے کہ دشمن اہل بیت کو بے نقاب کیا جائے. سیدھا سا ایک مشن ہے. دیکھیے کوئی نہیں چاہتا کہ دشمن اہل بیت کو بے نقاب کیا جائے. ہر ایک کو ڈر ہے. اور میں اپنی گفتگو اپنے 8ویں امام کے ان الفاظ کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا کہ جب محرم آتا تھا تو ہمارے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام غم مناتے تھے. آستینیں پلٹ لیتے تھے، گریبان کھول دیتے تھے اور اس کے بعد غم مناتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ غم مناؤ. اب مجھ کو کوئی بتائے، یہ کوئی روا ایسی نہیں ہے کہ جو چھپی ہوئی ہو، سارے مولویوں کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے امام سے تو کہیے کہ مولا یہ غم کی بات کیوں کرتے ہیں، نماز کی بات کروائیے، روزے کی بات کروائیے. امام کیا کہتے ہیں غور کیجئے گا. امام نے کیا کہا؟ امام سے جب کہا گیا کہ مولا یہ اتنا پرانا واقعہ ہو گیا ہے اور آپ اب تک اس کو غم منا رہے ہیں، تو امام نے کیا جملہ فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ عاشورہ کو زندہ رکھا جائے تاکہ تم غدیر کی طرح بھلا نہ دو. تو میں چاہتا ہوں پہلے ہی دن اس بات کے اوپر کہہ دیا جائے کہ جو مجلسیں ہیں نا، یہ مجلسوں میں یقینی طور کے اوپر پیغام کو پہنچایا جائے گا، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ پیغام یہی ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے جو دین کے دشمن ہیں، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو خدا کے دشمن ہیں، جو رسول کے دشمن ہیں. اور انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا کہ کوئی بھی گفتگو الفاظ پر منحصر نہ ہو بلکہ آیات پر منحصر ہو. اب میں نے آپ کے سامنے جو یہ 13ویں سورہ کی، اور میں کوشش یہی کرتا ہوں، میری مجلس کو سننے والے اکثر لوگ اس بات سے واضح طریقے سے آشنا ہوں گے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ حوالے کرتا رہوں تاکہ گھر میں جا کر ہوم ورک کر لیا کیجیے. میں ہوم ورک کے لیے دیتا ہوں حوالے، اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ آپ سنیے گا، کیونکہ جب تک آپ ہوم ورک نہیں کریں گے، یہاں آپ نے سنا، ابھی ہم سے سنا، اس کے بعد دوسری مجلس میں گئے، وہاں جا کے سنا، پھر تیسری مجلس میں گئے، وہاں جا کے سنا، پھر چوتھی مجلس میں گئے. نہیں، ہم چاہتے یہ ہیں، یہ مبادیات ہیں ان 9 مجلسوں کے، اور یہ مقدمہ سمجھ لیجئے. میں اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا. میں چاہتا یہ ہوں کہ جو آپ کو میں حوالے دوں، ان حوالوں کو گھر میں جا کر حوالہ دیکھیے، ہوم ورک کیجئے، ہوم ورک کیجئے اور فکر کیجئے. یہیں سے بات کو بڑھائے دیتا ہوں کیونکہ میرے صرف اور صرف مقصد یہ رہتا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب بیان ہو، شاعر امام حسین بیان ہو، اور فقہا کی ان خدمات کو بیان کیا جائے کہ جنہوں نے ہم تک بلا فصل دین پہنچا رہے ہیں. اب آپ کے سامنے دیکھیے، اور سامنے کی بات ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر سے ترجمہ کر رہا ہوں، حوالہ ہے نا 13واں سورہ، سورہ رات، آیت کا نشان 43. کافر لوگ آ کر کیا کہتے ہیں؟ لَسْتَ مُرْسَلًا،
آپ رسول پیغمبر کی رسالت کا انکار کافر کر رہے ہیں کہ آپ کافر نہیں. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کافر کہہ رہے ہیں تو کہنے دو. نبی کی رسالت کے لیے کون گواہی دینے کے لیے کافی ہے؟ اللہ اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ترجمہ واضح ہو گیا؟ میں نے لفظ بلفظ کر دیا ترجمہ. کون کون کافی ہے؟ ایک اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، اور ایک کون ہے؟ بس یہیں سے ایک جملے سے لے کے میں بات کو بڑھا رہا ہوں، بہت توجہ کیجئے گا. میں کہنا بارگاہ الہی میں چاہتا ہوں، اے پروردگارہ تو تو خالق ہے، رازق ہے، حنان و منان و دیان و مستعان و جلیل و جمیل و وکیل و کفیل ہے. اگر تو تنہا گواہی دیتا تو کس کی بساط تھی جو رسول کے ہونے سے انکار کر دیتا؟ اگر خالق اکیلے گواہی دے دیتا کہ محمد میرا رسول ہے تو کس کی حیثیت تھی جو وہ انکار کرتا کہ محمد رسول نہیں ہے؟ لیکن پروردگار عالم نے اپنے کو الگ نہیں رکھا بلکہ اپنے ساتھ ایک کو جوڑا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. بھائی کیا کہا؟ اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اور کون؟ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو وہ کیوں نہیں اکیلے گواہی دے دیتا؟ اس سے بڑا کوئی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی بزرگ ہے؟ اس سے کوئی زیادہ برتر ہے؟ اس سے زیادہ کوئی افضل ہے؟ کوئی نہیں. تو پھر اس کو بھی گواہی اکیلے کافی تھی، لیکن اکیلے نہیں دی. رسول کی رسالت. اچھا ایک بات اور کہتا چلوں، چونکہ ابھی ابھی مباحلہ گزرا ہے اور میرے ذہن میں وہ جملے موجود ہیں، ہے نا؟ آپ جائیے گا، جو آئے مباحلہ برابر سنتے رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کو پھر سے جا کر دیکھیے گا. اور آیت جو پڑھی جاتی ہے آپ کے سامنے قل تعالوا، یہ یہاں سے سٹارٹ نہیں ہے، اس کے پہلے بھی چند الفاظ ہیں، ان کو جا کر دیکھیے گا. اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا، یہ نجران جو ہیں یہ پیغمبر کے پاس آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. بہت توجہ رہیے گا، بات ادھر ہی سے لا کے ملاؤں گا. عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے. یہ باتیں ہوتی رہیں. پیغمبر کتاب کو لے گئے، قرآن کو لے گئے، لے جانے کے بعد سمجھایا، کئی دن، 2 دن 3 دن تک سمجھایا، 2-3 دن تک سمجھاتے رہے. جب سمجھانے کے بعد سمجھ میں نہیں آیا، اب دیکھیے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ سے اردو سے سب آشنا ہیں، ایک اتنا گہرا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا. 3 دن تک سمجھایا گیا ہے نا، 3 دن تک سمجھایا گیا. کس کے ذریعے سے؟ کتاب کے ذریعے سے، ہے نا. 3 دن تک سمجھایا گیا کہ سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو. جب سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کہا گیا؟ کیا ہوگا؟ یہ کہہ رہے مباحلہ ہوگا. مباحلہ تھوڑی ہوگا، سمجھاؤ. مجھے سے کہلوانا چاہتے تو سنیے. 3 دن تک یہ قانون خالق ہے کہ پہلے کتاب کے ذریعے سے سمجھاؤ، اگر سمجھ میں آ جائے
تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی حق دھرمی پہ آمادہ ہو اور نہ سمجھے تو پھر لعنت علاج ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ خالق نے بتایا کہ پہلے سمجھاؤ، بتلاؤ کہ یہ دیکھیے ایسے ایسے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو علاج کیا ہے؟ لعنت ہے۔ تو اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، اگر کوئی کسی حق دھرمی کرنے والے کے اوپر لعنت بھیجے تو اس کو روکو نہیں، بلکہ سمجھ جاؤ یہ عین مطابق قرآن عمل انجام دے رہا ہے۔ پہلے سمجھایا گیا، نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا، تو یہ تو بہرحال ایک بیچ میں جملہ آ گیا تھا۔ اب میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، تو کتاب سے سمجھ میں نہیں آیا تو بھی کیا ہوا؟ یہ میں وہ فلسفہ بتلانے جا رہا ہوں نا، کتاب 3 دن تک گئی، نہیں سمجھ میں آیا، پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ اب اہل بیت جائیں گے، ہے نا؟ اب کئی چیزیں ہو گئیں، ایک کتاب، دوسرے پھر سہارا لیا گیا ادھر ہی۔ بھائی اللہ کا دین تھا، اللہ کی وحدانیت کے لیے کتاب کافی ہے۔ اگر دعویٰ کیا جائے کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر کتاب لے جا کے سمجھاتے رہے تو کتاب کافی نہ ہوئی، تو اب بعد پیغمبر کتاب کیسے کافی ہوگی؟ اب کتاب کیوں کر؟ تو دیکھیے وہی دو چیزیں کہ ادھر کتاب اور ادھر اہل بیت، ادھر اللہ گواہی دے گا اور ادھر دوسرا وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم۔ اور اب بہت سے مقامات ایسے ہیں، اس کو انشاءاللہ واضح کیا جاتا رہے گا۔ تو مسلسل دو لوگ جو ہیں وہ کریں گے۔ اب کون ہے جو گواہی دے گا؟ ابھی میں اس نام کے اوپر نہیں جاؤں گا۔ کون دے گا؟ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ گواہی دے گا۔ اب اس منزل کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے۔ کون دے گا گواہی؟ اللہ دے گا گواہی، اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ دو گواہ ہو گئے۔ اب کس کے پاس کتاب کا علم ہے؟ اب یہ ڈھونڈیے کس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ ایک مرحلہ ہے اور اس مرحلے کو لے کے چلوں، کیونکہ میں نے کہا نہیں یہ پہلی تقریر ہے، گفتگو ہے، تو اس میں جو ہے کچھ مبادیات کو بیان کر دیا ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے اطاعت۔ اطاعت بہت سی جگہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن میں جا کے دیکھیے گا 2500 جگہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت، یہ اطاعت کا لفظ بہت سی جگہ آیا ہے۔ اس کے بعد اور آگے آپ بڑھیے تو پھر جب اللہ کی اطاعت ہوگی تو رسول کی اطاعت ہوگی۔ ایک اور لفظ ملے گا اطاعت کے بعد، ایک لفظ ملے گا اتباع کا۔ جب لفظ اتباع ملے گا تو صرف رسول ملیں گے، اللہ نہیں ملے گا۔ اطاعت میں کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لیکن جب اتباع ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کا اتباع کرو اور رسول کا اتباع کرو، بلکہ اتباع کس کا کرو؟ رسول کا اتباع کرو۔ اور کیا؟ اللہ کیوں نہیں؟ اللہ کا بھی اتباع ہونا چاہیے۔ بس یہ دو باتیں، دو لفظ ہیں، ان کو سمجھ لیجیے آپ۔ دیکھیے اطاعت جو ہوتی ہے وہ اقوال کی ہوتی ہے۔ اطاعت
اقوال کی ہوتی ہے جو زبان سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتباع جو ہے وہ افعال کا ہوتا ہے۔ اطاعت اقوال کی ہوتی ہے، اتباع افعال کا ہوتا ہے۔ تو اطاعت خدا کی اس لیے ہے کہ فرمان خدا موجود ہے، لیکن اتباع اس لیے نہیں خدا کا کہ افعال خدا کہاں ملیں گے۔ اب یہ ہو گیا، دیکھیے دو چیزیں ہو گئی، اقوال اور افعال، ٹھیک۔ اب آئیے اور سمیٹتا ہوں میں، ہم اپنی زندگی کو لیں، ہماری جو پوری زندگی ہے یہ دو لفظوں میں سمٹی ہوئی ہے، دو لفظ ہیں، ایک قول، ہم جو بھی کر رہے ہیں، ہم زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا ہے، یہ قول ہے، اور یہ جو ہاتھ ہلا رہے ہیں، بیٹھے ہلنا، یہ کیا ہے، ماشاءاللہ سے دیکھیے یہی مجلسوں کا کارنامہ ہے، نیچے سے آوازیں آنے لگتی ہیں، یہ سب عربی کے معاملات ہیں، اور یہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مجلسوں میں مل کیا رہا ہے، یہی مل رہا ہے کہ مجلسوں میں بیٹھ کے سننے والے جو ہیں وہ اتنے قرآن کریم اور عربی سے نزدیک ہوئے جا رہے ہیں کہ ذاکرین کو نیچے سے جواب دیتے رہتے ہیں۔ جا کر پوچھئے گا حافظوں کے یہاں، جو حافظ ہیں ان کے جا کر پوچھئے گا، قرآن حفظ ضرور ملے گا، لیکن 10 آیتوں کا بتا نہیں سکتے کہ کس کی شان میں ہے، کب نازل ہوئی، کیا واقعہ ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے کیا مجمع سے پوچھئے گا تو ہر 10 نہیں 100 آیتوں کے بارے میں بتانے کی ہمت رکھتے ہیں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون مصداق ہے، کیا واقعہ تھا، کیسے نازل ہوئی۔ سب مجلسوں کا کمال ہے۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں، میں کسی چیز کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ علم دیا جائے۔ تو بہرحال تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، یہ ہو گیا قول، اور جو میں کر رہا ہوں یہ ہے فعل۔ تو دو ہو گئے نا، ایک قول ہے اور ایک فعل۔ کسی بھی انسان کو سمیٹیے، نیکی ہوگی تو وہ بھی انہی دونوں میں ہوگی، یا زبان سے نیکی ہوگی قول ہوگا، یا عمل کے ذریعے سے نیکی ہوگی فعل ہوگا۔ اگر کوئی برائی کرے گا گناہگار ہوگا تو وہ بھی یا قول کے ذریعے گناہگار ہوگا یا فعل کے ذریعے گناہگار ہوگا۔ تو پورے انسان کی زندگی کو سمیٹیے تو اس میں یا قول ہے یا فعل ہے، دو چیزیں ہیں بھئی، یا قول ہوگا یا فعل ہوگا۔ تو اب لازم ہے کہ قول اور فعل دونوں کے لیے کام کیا جائے۔ ابھی میں ثبوت دوں گا، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایسا ہے کہ قول اور فعل ہے نا، یہ دو میں سمٹا ہوا ہے، ایک قول ہے اور ایک فعل ہے۔ اب آئیے آگے، ایسا ہے کہ قول میں بیٹھا کہاں ہوں یہ تو سب متفقہ طور پہ جا کے بتا سکتے ہیں، ہے نا، میں بیٹھا کہاں تھا، منبر پہ، سب بتا دیں گے۔ لیکن جب قول کی بات آئے گی تو اس میں توڑ مڑوڑ ہو سکتی ہے، الفاظ بدلے جا سکتے ہیں، ہے نا۔ تو فعل میں بدلاؤ پاسبل نہیں ہے، فعل میں پاسبل نہیں ہے بدلاؤ، قول میں بدلاؤ پاسبل ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا ایک ایک لفظ کے اوپر۔ اب آئیے، یہ میں نے اتنا تو سمجھا دیا نا آپ لوگوں کو کہ قول میں بدلاؤ پاسبل ہے، فعل میں بدلاؤ امپاسبل۔ بھئی میں بیٹھا تھا تو کیسے کہیے گا لیٹ کے پڑھ رہے تھے مجلس؟ ہاں الفاظ چینج کر سکتے ہیں، بیٹھا ممبر کے اوپر تھا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ کرسی پہ بیٹھے پکڑ جائیے گا،
سمجھ گئے؟ لیکن جب قول کی بات آئے گی تو اس میں مشکل ہو جائے گا. ٹھیک. اب آئیے آپ قرآن مجید کا 10واں سورہ، قرآن مجید کا 10واں سورہ، سورے کا نام ہے یونس، آیت کا نشان 15. بہت اطمینان سے جا کر دیکھیے گا، سب جا کے کبھی کبھی تو ہوم ورک کر لیا کیجئے. سمجھ گئے؟ قرآن مجید کا 10واں سورہ، سورہ یونس، آیت کا نشان 15. جا کر اطمینان سے دیکھیے گا کہ جب آ کر کہتے ہیں، رسول سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ سے ملنے کے لیے نہیں آئے، لیکن اے رسول ایتا بقرآن ھذا، یہ قرآن جو ہے اس کو آپ نہیں کوئی دوسرا قرآن دے دیجئے، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دیجئے، کچھ چینج لے آئیے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. یہ آیت کا پہلا ٹکڑا ہے. قرآن کے پاس جب آتی ہیں اور آنے کے بعد ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے رسول اس قرآن کو ہم نہیں لیں گے، مجھے دوسرا قرآن دے دیجئے. سمجھ گئے؟ دوسرا قرآن دے دیجئے. کون آ کے کہتا ہے؟ کون لوگ آ کے کہتے ہیں؟ میں نے وہاں دیکھی لفظ استعمال کیا کیا تھا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے آ کے کہا اب رسول نہیں ہے. لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں آنے والے رسول کی بات کر رہے ہیں کہ رسول ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے ہے، دوسرا قرآن دیجئے. اور اگر دوسرا قرآن نہیں دیتے تو اسی میں کچھ چینج کر دیجئے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں. تو اگر رسول کہہ رہے ہیں تو کافر نہیں ہیں، اگر رسول کہہ رہے ہیں تو مشرک نہیں ہے، اگر رسول کہہ رہے ہیں تو پھر یہودی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ مسلمان ہیں. نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ قسم خدا کی قرآن ہے. میں اسی لیے قرآن کی بات کرتا ہوں تاکہ کہاں تک جواب لاؤ گے. 10واں سورہ 15 نمبر آیت آ کے کہتے ہیں مسلمان کہ یہ قرآن نہیں چاہیے، دوسرا دے دیجئے یا اسی میں کچھ چینج کر دیجئے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زمانے رسول میں قرآن کو تبدیل کرنے کی مہم شروع تھی. یہ زمانے رسول میں تھی، ہے نا؟ زمانے رسول میں یہ مہم شروع تھی اور چاہ رہے تھے کہ قرآن تبدیل کر دیا جائے. سن لیا آپ نے، ہے نا؟ ابھی میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ ابھی 2 لفظ آپ کو سمجھا کے گیا ہوں نا. قرآن کیا ہے؟ قول ہے نا؟ اور میں نے کہا تھا چینجز کس میں پاسبل ہیں، ہے نا؟ چینجز کس میں پاسبل ہیں؟ قول میں پاسبل ہے نا. تو اب لازم تھا خالق کے اوپر کہ جن کی نیت حیات رسول سے خراب تھی کہ قرآن کو چینج کیا جائے، تو اب لازم تھا کہ قرآن کریم جو الفاظ کی شکل میں ہے، جو قول کی شکل میں ہے، جو کتاب کی شکل میں ہے، یہ کسی ایسے افعال کی شکل میں ڈھالی جائے تاکہ چینج نہ ہو سکے. بھئی اب لازم تھا کہ الفاظ کو، کیونکہ چینجنگ دیکھی کوئی کہے کہ صاحب پاسبل نہیں تھا، اس لیے میں نے ریفرنس دیا ہے کہ حیات رسول میں کوشش ہو رہی تھی کہ دوسرا قرآن مل جائے یا اسی میں کوئی چینج ہو جائے. تو اب لازم تھا پروردگار عالم پہ. آج جو دنیا کہتی ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، تو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات نے انتظام یہ کیا ہے کہ کتاب کو فقط کتاب تک محفوظ نہیں رکھا بلکہ کردار میں ڈھال دیا کہ کتاب میں اگر چینج بھی کر دو گے تو کردار کیسے بدلو گے.
کردار کیسے بدلے جائیں گے. لہذا اب میں نے کیا کہا, لازم تھا کہ دو ہوں, اسی لیے قدرت نے انتظام کیا, اسی لیے پروردگار عالم نے اہتمام کیا کہ اب ایک کتاب ہوگی جو خاموش ہوگی, ایک اہل بیت ہوں گے جو بولتے ہوئے ہوں گے, تاکہ چپ کچھ نہیں بتا سکتا ہے, بولتا ہوا سب کچھ بتا سکتا ہے. ایک جملہ اور کہتا چلوں بھائی, چپ, اب یہ چپ پہ اپنے ذہن کو رکھیے گا ٹارگٹ میں. چپ رہتا ہے, بولتا ہوا روکتا بھی ہے, ٹوکتا بھی ہے. اسی لیے جب پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی کہ ایک بولتی ہوئی تھی, ایک چپ تھی, تو کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے چپ کافی ہے, کیونکہ معلوم تھا چپ رہے گی, نہ بولے گی, نہ روکے گی, نہ ٹوکے گی. اس کو بہت توجہ کیجیے گا, ایک ایک مرحلے کے اوپر. چپ, اسی لیے کہا کتاب خدا کافی, اور خالق چاہتا یہ تھا. اور بس ایک لفظ, میں تو 2 ہی لفظوں میں لے کے چل رہا ہوں نا, ہے نا. آپ لیجئے قرآن, کہیں بھی کتاب کھولیے, آپ کو یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے نا. کیا کرنا ہے آپ کو؟ اسلام میں آ گئے, بہت توجہ کیجیے گا. کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ کو نماز پڑھنا ہے, آپ کو روزہ رکھنا ہے, آپ کو حج کرنا ہے نا. دین میں آئے نا, کیا کرنا ہے آپ کو؟ نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, خمس دینا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, یہ کرنا ہے. اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب کیا کرنا ہے تو بتا دیا, دوسرا لفظ کیا ہے؟ دیکھیے سب جواب نیچے سے لے رہا ہوں میں, آ گیا نیچے جواب. کیسے کرنا ہے اب پوچھیے گا, نہیں پوچھیے گا تو اسی میں تو پورا سمٹا ہوا ہے نا اسلام. کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, تو مسلمانوں کے سروں پر قرآن رکھو اور قسم کھلواؤ اور پوچھو کہ نماز پڑھنا ہے یہ تو بتا دیا, روزہ رکھنا ہے یہ تو بتا دیا, حج کرنا ہے یہ تو بتا دیا, زکوٰۃ دینا ہے یہ تو بتا دیا, خمس دینا ہے یہ تو بتا دیا, لیکن کیسے کرنا ہے؟ بھائی کیا کرنا ہے یہ تو پتا چل گیا کہ نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, خمس دینا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, لیکن کیسے کرنا ہے, کیسے دینا ہے؟ تو اسی لیے محمد نے جاتے وقت کہا تھا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, ایک اہل بیت ہے. کیا کرنا قرآن بتائے گا, کیسے کرنا اہل بیت بتائیں گے. دیکھیے ابھی جو میں نے پڑھا تھا یہ سورہ رات کی 13ویں سورہ کی 43 نمبر آیت تھی, اس کا بھی ایک حصہ پڑھا تھا, ایک حصہ بھی بچا ہے, وہ مکمل کر دوں جلدی سے. تو جب یہ رسول سے کہا گیا نا کہ رسول قرآن دوسرا دے دیے یا اسی میں کچھ چینج کر دیے, تو پھر ادھر سے آواز آئی, قل رسول ان سے کہہ دو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے چینجنگ چینجنگ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. بہت توجہ کیجیے گا, چینجنگ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمیں تو جو ادھر سے وحی ملتی ہے ہم اسی کا اتباع کرتے ہیں. آیا لفظ والا نا جو ہم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں اتباع. پروردگار کیا کہہ رہے, جو ادھر سے آتا ہے کچھ نہیں,
سوائے اس کے کہ اس کا اتباع، اللہ کے ذریعے، سوائے اس کے کہ ہم اس کا اتباع کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ادھر سے آیا اس کا اتباع کریں گے محمد، اور محمد کا اتباع کریں گے ہم. ہے نا؟ بات تو کلیئر ہو گئی نا؟ یہ بھائی اتباع ٹھیک. اب آئیے آپ قرآن کریم کے 53 نمبر سورے میں جب آپ جائیے گا تو وہ آیت آپ کو مل جائے گی. کون سی؟ کہ رسول کچھ بولتا ہی نہیں، ہے نا، سوائے اس کے کہ جو ادھر سے ہو. ٹھیک، اتباع کی بات یہاں آ گئی ہے. رسول جو کہتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے. یہ تو قول کی بات ہو گئی. اور یہ 43 نمبر آیت سورہ رعد کی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ پیغمبر اس کا اتباع کرتے، جو ادھر سے وحی ہوتی اسی کا اتباع پیغمبر کرتے ہیں. تو پیغمبر کا قول اور فعل دونوں مرحلوں میں اس کا اتباع ہوتا ہے. اور کر لیا آگے ہی بات نا. قرآن سے تو ہٹا نہیں ہوں میں، قرآن تو ساتھ میں ہے نا آپ کے. جو ادھر سے آ رہا ہے وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، جو ادھر سے آ رہا ہے اسی کا پیغمبر اتباع کر رہے ہیں. تو بس یاد رکھیے، اب مسلمانوں سمجھ لو، اگر تم کو اتباع محمد کرنا ہے تو آؤ محمد کا اتباع کرو، آؤ محمد کے فعل کا اتباع کرو، آؤ محمد کے قول کو مانو، اطاعت کرو. تو خالق نے ایک میدان میں محمد کو روک کے قول بھی کروا دیا، من کنت مولا خولتا فہذا علی المولا. دیکھیے قول بھی ہو گیا وہاں، اب اتباع بھی ہو گیا. اب آپ شاید کہیے گا میں کیسے اتباع کروں؟ بھئی میں کیسے اتباع کروں؟ وہاں پیغمبر نے علی کو اٹھایا تھا، میں کیسے اٹھاؤں؟ تو میں نے کہا اب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگا دینے کی کافی ہے. علی ابن ابی طالب ہے. اتباع تم کو کرنا، اتباع اور اطاعت کرنا ہے پیغمبر کی. بس آخری جملہ اور بات ختم. یاد رکھو، اطاعت اور اتباع پیغمبر کا کر لو، لیکن جو دائرہ اسلام میں آیا تھا وہ پہلے اپنے اسلام کی بات کرے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں قسم خدا کی، آج اتحاد بین المسلمین کی بات والے پہلے اسلام کو ثابت کر کے دکھائیں کہ کون کون مسلمان ہے، اور مسلمین سے پہلے اتحاد بین المومنین ہو، پہلے مومنین میں اتحاد ہو اور پھر مسلمانوں کے اسلام کو ثابت کی جائے. انشاءاللہ گفتگو اس کے اوپر ہوئے گی. اور اگر ذات رسول کے اوپر سب متحد ہو جاتے اور اطاعت کر رہے ہوتے اقوال کی اور اتباع کر رہے ہوتے افعال کا، تو پھر کوئی واقعہ نہ ہوتا، کیونکہ جب اتباع ہو رہا ہوتا تو پھر سب نے دیکھا کہ حسین کے لیے کبھی رسول ناکا بنتے، پھر سب نے دیکھا کہ امام حسین کس طریقے سے نانا سے محبت اور نانا نواسے سے محبت کرتے. عزاداروں، ہمیں اس بات کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے
کہ آج دنیا پہلے متحد ہو جائے، اور متحد اس وقت ہوگی کہ جب وہ اپنے اندر سدھار لائے، اپنے اندر لے کے آئیے۔ ایک جملہ آ گیا، چونکہ میں نے 2 لفظ کہے ہیں نا، اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المومنین، اس کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ جس کو اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، ہے نا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے خود اپنی نفس کو صحیح کرو۔ جب خود کی نفس صحیح ہو تو پھر گھر کی 4 دیواری میں سب درست کرو۔ جب گھر کی 4 دیواری درست ہو جائے تب معاشرے کی بات کرو، گھر کے اندر معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، اپنے اندر معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، اور معاشرے کو سدھارنے کی بات کی جا رہی ہے۔ کہ میں نے کہا تھا، اور یہ باتیں ضرور سامنے آتی ہیں کہ وہ بتائیے اتحاد بین المسلمین کے خلاف ہے۔ میں خلاف کسی چیز کے نہیں ہوں، میں نے جو لفظ کہی ہے اس کی مثال کر کے دکھاؤ کہ پہلے اپنے اندر اصلاح کر کے خود بن جاؤ دیندار۔ جب خود دیندار بن جاؤ تو پھر گھر میں آؤ، جب گھر میں آ جاؤ گے تب اس کے بعد معاشرے میں آؤ۔ گھر کے اندر تلواریں کھینچ کے معاشرے کی اصلاح کرنا کس کتاب میں لکھا ہے؟ اور کیا آپ نے؟ گھر کے اندر تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، ایک شخص برابر میں بیٹھنے والے مومن کے اوپر الزام عائد کر رہا ہے اور ڈنکا پیٹا جا رہا ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کر دیں گے۔ امام حسین کی جو بات کی جا رہی تھی، دیکھیے بس جملہ آ گیا میرے ذہن میں اور میری بات مکمل ہو گئی۔ جو کہا نہیں جاتا ہے کہ امام حسین کے مشن کو پہنچاؤ، امام حسین کے مشن کو بچاؤ، تو بس آج پہلے جملے میں کہہ دیتے 2 دقیقے تاخیر ہو جائے گی، لیکن اس کی فکر نہ کیجیے گا۔ بھئی یہی تو کہا جاتا تھا، مشن کو پہنچاؤ، مقصد کو بچاؤ۔ تو میں نے کیا جملہ کہا؟ اب دیکھیے اپنے مولا سے تائید بھی لے لیں گے اس جملوں کی۔ میں نے کیا کہا کہ پہلے خود درست ہو، اپنے درست ہونے کے بعد گھر کو درست کرو، جب اپنا درست ہو جاؤ، گھر درست ہو جائے تو معاشرے کو درست کرو، تب اصول بنتا ہے کہ باہر نکل کے کہہ سکو۔ لیکن کیسے ممکن ہے کہ باہر نکل کے اصلاح کی بات کرو گے، اتحاد کی بات کرو گے تو کہہ نہ دے گا کہ حضور اپنے گریبان میں جھانکیے، گھر میں تو لڑائیاں مچائے ہوئے ہیں، گھر میں اختلاف مچائے ہوئے ہیں، باہر نکل کے اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہے ہیں۔ میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے اتحاد بین المومنین ہو، اتحاد بین المومنین ہو، اس کے بعد آگے کی بات کی جائے۔ ارے پہلے ہم گھر کو تو درست کر لے۔ امام جو نکلے ہیں تو کیا نکلے ہیں؟ امام یہی تو کہتے ہوئے نکلے ہیں کہ کاہے کے لیے مولا جا رہے ہیں؟ مولا فرماتے امر بالمعروف، نیکیوں کو بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، برائیوں سے روکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا جب پوچھا گیا؟ امام نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں امر بالمعروف، نیکیوں کو پھیلانے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے۔ اور اسی لیے کیا امام حسین کو نہیں معلوم تھا کہ کوفے والے کس مزاج کے ہیں؟ کیا ان کا عقیدہ ہے، کیا مذہب ہے؟ کیا امام حسین بھول گئے تھے مولا کائنات کے ضربت لکھنے کا وقت کو؟ کیا امام حسین بھول گئے تھے کہ امام حسن کے خیمے میں گھس کے زینے ان کے نیچے سے مسلح گھسیٹنے کو؟ کیا امام حسین بھول گئے تھے کہ اگر کوفے والے اچھے ہوتے تو پھر امام حسن مدینے کیوں آتے، کوفہ کیوں چھوڑتے؟ معلوم تھا، لیکن چاہتے تھے کہ اچھائی کو پہنچایا جائے۔ لہذا جب خطوط کا انبار لگ گیا، سنتے نہیں تھیلے بھر کے آئے، تو پھر امام نے فرمایا مسلم کوفے جاؤ۔ عزاداروں، جناب مسلم کو بلایا گیا، جناب مسلم کو ایک نامہ لکھ کے دیا گیا، اور جناب مسلم قسم خدا کی کس انداز سے جناب مسلم کو رخصت کیا گیا۔
جناب مسلم بہت ہی خوبصورت، اس وقت 3 بہادر اور شجاع تھے، ایک جناب عباس، ایک محمد حنفیہ، ایک جناب مسلم۔ جناب عباس امام حسین کے ساتھ تھے، محمد حنفیہ مدینے میں تھے، اور جناب مسلم کو کوفے بھیجا گیا۔ 2-4 دقیقے مصائب جناب مسلم ابن عقیل کے، چونکہ دیباچہ کربلا ہے، مقدمہ کربلا ہے، امام حسین کے سفیر ہیں، تو پہلے سفیر کی بات ہو۔ عزاداروں، جناب مسلم کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب کوفے پہنچے، کس طریقے سے استقبال ہوا؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آ کر بیعت کی، بعض مقامات پہ 16,000 اور بعض مقامات کے اوپر 18,000 لوگوں نے آ کر بیعت کر لی۔ جیسے یہ انداز دیکھا، فوراً جناب مسلم ابن عقیل نے خط لکھنا شروع کیا کہ غلام کبھی اپنے آقا سے غلط بیانی سے کام نہیں لیتا ہے۔ مولا، میں کوفے پہنچا ہوں، تب سے ہم سے 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، میرا خط ملتے ہی آپ فوراً کوفے کی طرف تشریف لے آئیے گا۔ ادھر یہ خط روانہ ہوا، ادھر یزید کے جاسوسوں نے یزید کو اطلاع دی کہ اے یزید، کیا تم کو کوفے کی چاہت نہیں ہے؟ نعمان جو اس وقت کوفے کا گورنر تھا، وہ بڑی ڈھیلائی کر رہا ہے مسلم کے ساتھ، لہذا اگر تمہیں کوفے کی چاہت ہے تو کسی سخت انسان کو کوفے کا گورنر۔ یزید نے وہاں سے خط لکھا، بصرے خط بھیجا گیا۔ بصرے میں اس وقت گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس سے کہا گیا میرا خط پاتے ہی تم کوفے پہنچنا اور وہاں کا جو گورنر ہے اس کو معطل کر کے تم وہاں کے چارج کو لے لینا۔ اور اس کے بعد ابن زیاد کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے ہی کوفے میں داخل ہوا تو جو اس نے ڈر تھا کہ جناب مسلم کا غلبہ ہو چکا ہے، ڈر تھا کہ کہیں مارا نہ جاؤں، لہذا وہ امام حسین کے لباس میں کوفے پہنچا۔ اور جیسے ہی امام حسین کے لباس میں کوفے پہنچا تو کوفیوں نے جو دیکھا تو ہر ایک ابن زیاد کو سمجھتا ہے کہ شاید حسین ابن علی تشریف لے آئے ہیں، امام حسین آ گئے ہیں، تو ہر ایک سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ اور اس کے بعد جیسے یہ دارالامارہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے منادی کرا دی گئی کہ اگر مسلم کا کوئی بھی ساتھ دے گا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا، حکومت کی طرف سے اس کو سخت سزائیں دی جائیں گی، لہذا سب ڈر گئے۔ ہر قبیلے کے بزرگ کو اور قائد کو بلایا گیا، ہر ایک سے کہہ دیا گیا، ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو بلا کے گھر میں رکھ رہی ہے کہ دیکھو باہر نہ نکلو خطرہ ہے، باہر نہ نکلو خطرہ ہے، باہر نہ نکلو۔ عزاداران امام مظلوم جناب مسلم جہاں ہزاروں کے لوگ نماز میں ہوتے تھے، جب پہنچے ہیں مسجد میں تو 30 لوگ، اور جب نماز ختم کر کے مڑے ہیں تو وہ 30 بھی نہیں تھے۔ اب تصور کرو کہ غربت کے عالم میں جب یہ عالم دیکھا ہوگا کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو جناب مسلم کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ عزاداران امام مظلوم جناب مسلم تھے اور کوفے کی گلیاں تھیں اور تنہائی تھی۔ عزاداروں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جناب مسلم اپنی تنہائی سے زیادہ اس اپنے خط کے اوپر گریہ کر رہے ہوں گے کہ میں نے تو اپنے آقا کو بلاوے کا خط بھیج دیا ہے، میرے مولا اب آ رہے ہوں گے ادھر کی طرف۔ عزاداران امام مظلوم جناب مسلم چلتے چلتے ان گلیوں میں ایک دروازے پہ دیکھتے ہیں دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک معظمہ بیٹھی ہوئی ہے، اسی کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ پوچھتی کیا بھائی ہے، کیا ہے بھائی؟ کہا کہ کیا ایک کوزے میں پانی مل سکتا ہے؟ وہ ضعیفہ گئی اندر، جانے کے بعد ایک کوزے میں پانی لائی، جناب مسلم کو پانی دیا، جناب مسلم نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد وہ برتن واپس کیا۔ جب برتن واپس کیا وہ عورت گئی برتن رکھ کے، جب واپس آئی دیکھا پھر بیٹھے ہوئے۔ کہا اے شیخ زمانہ بہت خراب ہے، تم اپنے گھر واپس جاؤ۔ عزاداران امام مظلوم
احساس کر کے رونے کی ضرورت ہے، چونکہ اب وہ ایام شروع ہو گئے ہیں کہ جس میں ہمیں صرف شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے۔ آج پہلی محرم کا سورج نکل چکا ہے۔ عزاداروں ذرا تصور کر کے بتاؤ، جب یہ پہلی محرم کا چاند فلک پہ نظر آیا ہوگا تو کون کون مدینے سے کربلا پہنچا ہوگا؟ کیا عالم ماتم کا ہوگا؟ عزاداران امام مظلوم، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آیا ہوگا، شہزادی دو عالم بابا کے روضے پہ، بابا ارے کربلا چلیے، محرم کا چاند ہو گیا، اپنے لال کی فرش اعزا بچھائے۔ بی بی کربلا میں ہوں گی، پیغمبر کربلا میں ہوں گے، علی ابن ابی طالب، امام حسن، سب کربلا۔ بس عزاداران امام یہ پرسے کے دن ہیں، یہ پرسہ پیش کرنا ہے اور اس کے دن ہے۔ ہاں عزاداروں، اس کے بعد جناب مسلم کہتے ہیں، جب یہ جملہ سنتے ہیں کہتے ہیں اے ضعیفہ بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ جس کا گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر جاتا ہے، میرا تو یہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم مسافر ہیں۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا کہا تم مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ کہا ہم محلہ بنی ہاشم میں رہتے ہیں، ہم ہی مسلم ابن عقیل ہیں۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا وہ طوا بے قرار ہو گئی، وہ ضعیفہ بے قرار ہو گئی، اور کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے کہ کیا آپ اولاد ابو طالب میں سے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا بس ہم آپ کے چچا کا میں ایمان لانے والی ہوں، اے ابو طالب مسلم آپ آ جائیے۔ اس نے جلدی سے دروازے کو چھوڑا، گھر کے اندر لے گئی، کہا کیا کھائیں گے، کیا نوش فرمائیں گے؟ جناب مسلم نے کہا کہ صرف ہم ایک حجرے میں جا کر عبادت کریں گے، نہ مجھ کو کھانے سے مطلب ہے نہ پینے سے مطلب ہے۔ جناب مسلم مشغول عبادت ہو گئے، جناب مسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، صبح صادق نمودار ہوئی، جناب مسلم نے ادھر اپنے مصلی پر قدم رکھا، نماز صبح پڑھی۔ اس کے بعد جیسے ہی صبح نماز تمام ہوئی ویسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ جناب مسلم سمجھ گئے کہ اب دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ جناب مسلم مصلی سے اٹھے، آئے اس ضعیفہ کے پاس، کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تیری بے پردگی ہو، دیکھو میں جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھوں ویسے ہی تم جو ہو فوراً دروازہ کھول دینا، میں نکل جاؤں گا تاکہ دشمن اندر نہ آئیں۔ عزاداران امام مظلوم، جناب مسلم نے تلوار نکالی اور اس کے بعد حملہ کرتے ہوئے باہر نکلے اور جنگ کرنا شروع کی۔ یہ جو کربلا کی سنتے ہیں آپ کہ 6 لاکھ کی فوج تھی، 9 لاکھ کی فوج تھی، اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ 6 لاکھ کی فوج ہو، بعید نہیں کہ 9 لاکھ کی فوج ہو، کیونکہ جب جناب مسلم، سارے تاریخوں نے لکھا، جب جناب مسلم نکلے اور نکلنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی تو ہر ایک نے یہ لکھا کہ جناب مسلم کبھی کسی کی گردن پکڑ کے اچھال رہے تھے، کبھی کسی کو پٹک کے مار رہے تھے، کبھی کسی میں 2 کے سر لڑا کے مار رہے تھے، کبھی کسی کو تلوار سے شہید کر رہے تھے۔ جناب مسلم کی شجاعت کا وہ عالم تھا کہ جہاں گلیوں میں چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا اور جناب مسلم یکا و تنہا ہر طرف حملے کا جواب دے رہے تھے۔ یہ جملہ علماء سے آپ برابر سنتے ہیں، قطبہ سے سنتے ہیں کہ ابن زیاد سے مدد مانگی گئی، پھر ابن زیاد نے مدد بھیجی، پھر اس کے بعد مدد مانگی گئی، تو اس کے بعد کیا کہا کہ ایک کو گرفتار کرنے کے لیے تم کو بھیجا ہے، کتنے تم کو چاہیے ہیں، کتنے لوگ تمہیں چاہیے؟ تو اس کا جواب کیا گیا تھا کہ کسی بنیا و بقال کے نہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ جناب مسلم کی شجاعت دیکھ کے، کیونکہ یہاں ایک مسلم تھے، وہاں 18 بنی ہاشم ہیں، لہذا جانتا تھا ابن زیاد کہ ان پہ قابو پانا چند ہزاروں کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا لاکھوں میں فوجیں بھیجی گئیں۔ بس عزاداران امام مظلوم، جناب مسلم یقینی طور کے پر جناب مسلم اور کربلا اور کوفے کی جنگ میں بڑا فرق ہے۔ کوفے میں جو جنگ ہو رہی تھی وہ گلیوں سے بھی ہو رہی تھی،
दाहिने से तरफ से भी हो रही थी, बाईं तरफ से भी हमला हो रहा था, पीछे से भी हमला किया जा रहा था, और जब सब तरफ से भी हमले हो रहे थे तो छत से भी आग फेंकी जा रही थी। ये कूफे की जंग थी, करबला की जंग। उधर दाहिने बाएं आगे पीछे से हमला था। अज़ादारों, करबला की जंग और कूफे की जंग में एक और फर्क था। करबला में हर एक की ढारस बंधी हुई थी कि मजलूम करबला मौजूद है, मजलूम करबला मौजूद है। लेकिन कूफे में जनाब मुस्लिम के दिल में ये गम था कि मेरा आका इधर आ रहा है, मैं आका को कद बेच चुका हूं, मेरे मौला इधर आ रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह। नहीं मालूम जनाब मुस्लिम कसम खुदा की किन अल्फाज से लिखा जनाब मुस्लिम की जंग को मैं नहीं बयान कर सकता। बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे थे। जब दुश्मनों ने समझ लिया कि अब हर तरीके से नाकामी हाथ लगने वाली है, तो फिर उसके बाद मक्कारी की गई, गड़ा खोदा गया, उसको घास से पाट दिया गया। जनाब मुस्लिम जोश शुजात में जंग करते करते जैसे ही उस गढ़े पे पहुंचे, गढ़े में दाखिल हो गए। अब चारों तरफ से घेर लिया गया, जनाब मुस्लिम से तलवार ली गई, जनाब मुस्लिम को कैद किया गया, जनाब मुस्लिम को बांधा गया जंजीरों में, और उसके बाद दरबार की तरफ लेके चले। जैसे ही दरबार के दर पे पहुंचे, वैसे ही जनाब मुस्लिम प्यास से बेताब थे, चाह के कूजे में पानी पी लें। जैसे ही दहन की तरफ ले गए, चूंकि होठ कट चुके थे, खून गिरा, पानी रखा दूसरे कूजे में। कसम खुदा की ये ईमान है जनाब मुस्लिम का, ये अंदाज है। लिखा तारीख ने कि 3 दफा कूजा उठाया, चाहते थे पानी पी ले, लेकिन मुस्लिम पानी न पी सके। मैं कहूंगा यही तो मुस्लिम का ईमान था। अरे जिसका आका प्यासा जा रहा हो, अरे वो कैसे पानी पी के जा। जज़ाकुमुल्लाह। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम जनाब मुस्लिम दाखिल हुए। जैसे ही दाखिल हुए, एक सिपाही ने आवाज दी, और आवाज देने के बाद कहा कि तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। जनाब मुस्लिम ने जवाब दिया कि मेरे अमीर तो सिर्फ हुसैन हैं, अमीर हुसैन हैं। इमाम हुसैन को सलाम किया, उस पर इब्न ज़ियाद तिलमिला गया, और उसके बाद कहता है कि इनको ऐसी मौत दी जाएगी कि तारीख याद रखेगी। जनाब मुस्लिम ने कहा तुझसे और ज़्यादा इससे उम्मीद कर भी क्या सकते हैं। आखिर में अज़ादारान इमाम मज़लूम, बस मसाइब मैंने ख़त्म कर दिए, 2-4 जुमले हैं। जनाब मुस्लिम को दारुल इमारा की छत पे ले जाया गया। जब दारुल इमारा की छत पर पहुंचे और कहा गया कि इनको वहां शहीद किया जाए, उस शख्स को बुलाया गया। अज़ादारान इमाम मज़लूम, जनाब मुस्लिम दारुल इमारा की छत पे है, एक वार खाली। जब दोबारा वार हुआ तो सरो तन में जुदाई, मुस्लिम का सर नीचे, जनाब मुस्लिम का लाशा नीचे। जज़ाकुमुल्लाह। मजलिस खत्म हो गई। अज़ादारों, इधर ये शहादत पाई, उधर इमाम हुसैन का दिल बैठ गया। ए अब्बास, मुस्लिम की कोई खैरियत नहीं मिली। काफिला रुका हुआ था, राह कूफा से आते हुए देखा एक शख्स आ रहा है, का बुला के लेके आओ। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, मजलिस खत्म हो गई। वो शख्स बुलाया गया, जनाब अब्बास गए, बुला के लेके आए, कहा बुला रहे हैं। वो शख्स आया, आने के बाद सर को झुका के खड़ा हो गया। इमाम ने पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो? कहा मैं कूफे से आ रहा हूँ। कहा तुम कूफे से आ रहे हो तो वहाँ मेरा भाई मुस्लिम है, तुम उसकी खैरियत से कुछ वाकफियत करा सकते हो, बतला सकते हो। जैसे ही जनाब मुस्लिम का नाम सुना, उसने अपने सर को झुका लिया। जैसे ही सर को झुकाया, इमाम ने कहा कि तुमने सर को झुका लिया, कुछ बोलते क्यों नहीं? उसने एक दफ़ा धीरे से सर को उठाया, कहा मौला, जब मैं कूफे से चला था मुस्लिम शहीद हो गए थे, पैर में रस्सी बांध के लाशे मुस्लिम को कूफे की गलियों
امام حسین سر کو جھکایا، آواز بلند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں مل کے پاس آئے، اے زینب، ارے مسلم کی بیٹی آتے کہاں ہے؟ جزاکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، میں نے آج صبح ہی ان جملوں کو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے معتبر، اور پڑھا بھی ہے۔ جناب مسلم کی بیٹی کا نام عاتقہ تھا، ان کو بلایا اور اس کے بعد جناب زینب سے کہتے ہیں، اپنے زانو پہ بٹھایا اور کہتے ہیں زینب وہ میرا صندوقشہ لے کے آؤ، اس میں سے گوشوارے نکالے، عاتقہ کو پہنائے، سر پہ ہاتھ کو پھیرا، بنی ہاشم کی بچی، ایک دفعہ رخ کیا، کہا چچا میرے بابا کی خیر۔ مجلس ختم ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی، بس ایک جملہ اور مجلس مکمل ہو گئی۔ کہا چچا میرے بابا کی خیر۔ امام حسین نے کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں۔ عزاداروں یہ واقعہ ہوا میں نے کہا نہیں کہ میں نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، یہ ہوا۔ اس کے بعد عزاداروں تم نے تو سن لیا نا، ہے نہیں ذہن گیا نا؟ عزاداروں سکینہ بھی وہیں موجود تھی۔ اے عزاداروں سکینہ نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو گوشوارے بنائے جاتے، سر پہ لیکن آئے سکینہ جب باپ دنیا سے گیا کوئی تعزیہ نہ مارتا ہے، کوئی گوشوارے سے۔ انا للہ